نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ہم جنابت اور حیض سے متعلقہ احکام اور مسائل پڑھ رہے تھے اور اسی کو ہی آج ہم کنٹینیو کریں گے. آپ کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ حیض کے بعد غسل حیض لینے کے لیے سفید تری کا آنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی جب پیریڈز رک جائیں تو غسل لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، وائٹ واٹر ڈسچارج ویسے آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے، اس کو پہچان نہیں پاتے. سفید پانی سا ڈسچارج ہوتا ہے. جب پیریڈز کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن آپ کو اس کو چیک کرنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کو چیک کرتے ہیں یا نہیں، لیکن کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے حیض کا آخری دن ہو تو آپ پیڈ کی جگہ گہرے رنگ کے کپڑے کی کاٹن تھن لائننگ رکھ لیں. گہرے رنگ کی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب وائٹ واٹر ڈسچارج آئے گا تو وہ اس پر واضح ہوگا. یا پھر کاٹن وول لے کر اپنی حیض کی جگہ پر تھوڑا سا اندر کی طرف پریس کریں اور پھر باہر نکالیں. جو بھی سیکریشن ہوگی، رطوبت ہوگی، ڈسچارج ہوگا، وہ اس پر آ جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دفعہ چیک کرنے سے معلوم نہ ہو تو ایک سے زائد بار چیک کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کو اس کی فیلنگز ہیں ہی نہیں، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور آپ جیسے ہی حیض کا خون رک جاتا ہے اور تھوڑا ٹائم ویٹ کرتے ہیں اور بالکل کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا، تو آپ غسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وائٹ واٹر ڈسچارج واٹری ہوتا ہے. ہم نے ودی کے بارے میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے، تو یہ وہی ہے. اور یہ کس بات کی نشانی ہوتا ہے؟ یہ سفید شفاف پانی کس بات کی نشانی ہوتا ہے؟ کہ حیض مکمل طور پر رک چکے ہیں، آپ پاک ہو چکی ہیں. اس کے بعد غسل حیض کرنا ایک کنفرمیشن کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ وائٹ واٹر ڈسچارج دیکھنے کے بعد اگر کسی عورت نے غسل حیض کر لیا ہے اور پھر دوسرے دن یا اسی دن رات میں یا کچھ گھنٹوں بعد وہ یلوئش واٹر ڈسچارج دیکھتی ہے یا براؤنش واٹر ڈسچارج دیکھتی ہے، تو کیا اس کو غسل کرنا ہوگا؟ نہیں، پھر اس کو غسل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس رنگ کا پانی دوران حیض ڈسچارج ہو تو وہ پیریڈز ہی کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے جی، پچھلی کلاس میں جتنی باتیں ہم نے پڑھی تھیں وہ پوری طرح سے واضح ہیں. چلیں پھر الحمدللہ آگے ہم شروع کر سکتے ہیں. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ استحاضہ سے ریلیٹڈ ہے. استحاضہ کا مسئلہ. استحاضہ یہ ہے کہ ایام حیض کے بعد بھی عورت کی شرمگاہ سے خون کا نکلنا جاری رہے. یہ ایک مرض ہے. جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر لے تو پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے، کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیض سے مختلف ہے.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں بوجہ خون استحاضہ کے پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں ہے۔ یہ رگ رحم کے نیچے حصے میں ہوتی ہے، یعنی یوٹرس کا جو لوور ایریا ہے وہاں پر یہ رگ ہوتی ہے، جسے آزل کہتے ہیں۔ اس کے پھٹ جانے سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے اور اس کا خون شوخ سرخ ہوتا ہے جس میں بو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، کلر کون سا ہوتا ہے؟ پیور ریڈ کلر، برائٹ ریڈ کلر کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو کہ صاف خون کی نشانی ہے اور اس خون میں بو بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے، یہ خون حیض نہیں ہے، بس جب تجھے حیض کا خون آئے تو ایام حیض کے بقدر نماز چھوڑ دے، اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے اور خون استحاضہ شروع ہو تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے، یعنی جس عورت کو استحاضہ کی بیماری ہے وہ پاک عورت کی طرح ہے، ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی فرمایا، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پہلی بات، جس عورت کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہوں، یعنی ہر ماہ اس کو پیریڈز کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شمار کرنے چاہیے۔ جو اس کے روٹین ڈیز ہیں اسی کے مطابق اس کو ایام حیض شمار کرنے چاہیے، اور باقی مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، باقی دن اگر اس کو خون جاری رہتا ہے تو وہ استحاضہ کے احکام پر عمل کرے گی۔ ایام حیض گزارنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے، یعنی وہ ان عبادتوں کو کنٹینیو کرے گی۔ پھر یہ کہ مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھیں۔ انہی صحابیہ کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں بھی وہی صحابیاں ہیں جنہوں نے اپنا استحاضہ کا ایشو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، لیکن اس حدیث میں ان کو ایک اور انفارمیشن بھی دی گئی کہ خون حیض اور خون استحاضہ میں کیا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون حیض سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور خون استحاضہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور وہ بھی شوخ سرخ، کیونکہ وہ فریش بلڈ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی عورت کو پیریڈز کے دن معلوم نہ ہوں، اس کے پیریڈز کے دن ڈس آرڈر کا شکار ہوں، اور اس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ ہو، تو اسے اپنی پرانی حیض کی تاریخ کو فالو کرنا چاہیے۔ پریویس منتھس کی پیریڈ ڈیٹ کو چیک کرے اور پھر انہی تاریخوں کو حیض کے دن شمار کرے، یعنی کچھ مہینے کی ایویلیویشن کر لے کہ لاسٹ 6 months میں میری یہ ڈیٹس رہیں، بالفرض 7 تاریخ کو مجھے پیریڈز آ جاتے تھے
اور 14 تک رہتے تھے بالفرض، اور 5-6 مہینے تک یہی آگے پیچھے ڈیٹس رہیں، پھر اس کو استحاضہ کی بیماری ہو گئی. اب وہ کیسے استحاضہ اور حیض کے دنوں کو شمار کر سکتی ہے کہ ہر مہینے کی 7 تاریخ کو حیض کے دن کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، اور کب تک؟ 14 تک یا 15 تک، جو بھی اس کا گیس آئیڈیا ہے، اور پھر اس کے بعد غسل کر کے اپنے آپ کو مستحاضہ شمار کرتے ہوئے ایز پر روٹین اپنی عبادات کرتی رہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی فیملی، اپنے ملک، اپنے علاقے یا اپنی عمر کی عورتوں کی کامن ہیبٹ کو سامنے رکھتے ہوئے حیض اور استحاضہ کو ڈفرینشیٹ کرے. یعنی یہ ایک اور طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ حیض اور استحاضہ کو ڈفرینشیٹ کر سکتی ہے. حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سخت قسم کے عارضہ استحاضہ میں مبتلا رہتی تھی. ان کو جو یہ بیماری تھی کافی سیریس تھی. کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی مار ہے، لہٰذا تو 6 یا 7 دن ایام حیض شمار کر کے پھر نہا لے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامن ہیبٹ بتائی. عمومی طور پر آپ دیکھیں تو خواتین کو حیض کتنے دن آتے ہیں؟ 6 دن یا 7 دن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 6 یا 7 دن ایام حیض شمار کر کے پھر نہا لے. جب تو اچھی طرح پاک صاف ہو جائے تو پھر 24 یا 23 روز نماز پڑھ اور روزہ بھی رکھ، یقیناً یہ تیرے لیے کافی ہے. یعنی اس کے بعد جو دن بچتے ہیں مہینے کے، وہ 24 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 23 بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ دن آپ پاک عورت کی طرح گزارو گی. بے شک آپ کو استحاضہ کا خون جاری ہے، بس ہر ماہ اس طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی خواتین کرتی ہیں. پھر استحاضہ کے زمانے میں اگر تم میں ظہر کو ذرا مؤخر کرنے اور عصر کو ذرا مقدم کرنے کی ہمت اور طاقت ہے تو غسل کر لو. جب پاک صاف ہو جاؤ تو ظہر اور عصر کو اکٹھا لا کر پڑھ لو، یعنی ایک ساتھ ظہر اور عصر پڑھ لو. پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو ذرا مقدم کر کے غسل کر لو اور جمع صلاتین کر لو، یعنی 2 نمازوں کو جمع کر لو. تو تم ایسا کر لو، یعنی ایسا کرنے کی اجازت ہے. اور صبح کی نماز کے لیے یعنی فجر کی نماز کے لیے الگ غسل کر لو اور نماز پڑھ لو. پھر فرمایا دونوں باتوں میں سے مجھے یہ بات زیادہ پسند اور محبوب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دن رات میں 3 مرتبہ غسل پسندیدہ عمل ہے. اسے مسلم نے، ترمذی نے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب ہم نے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا. ان کو بھی استحاضہ کی بیماری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز سے پہلے تم نیا وضو کرو گی. اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو دن رات میں 3 مرتبہ غسل کرنے کا حکم دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی ایک آپشن ان کو دیا تھا، لیکن جو دوسرا آپشن دیا غسل کرنے کا، اس کے ساتھ کیا کہا کہ مجھے یہ والا آپشن زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استحاضہ کے مرض میں مبتلا عورت پر غسل واجب نہیں ہے، بلکہ حیض سے فارغ ہو کر نہانا کافی ہے. البتہ ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے، غسل بس مستحب ہے، وہ بھی صحت اور موسم اگر ساتھ دیں، ورنہ ضرورت نہیں. اس حدیث سے جو ابھی ہم نے پڑھی آخر میں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے. اور مستحاضہ یعنی ایسی عورت جس کو استحاضہ کی بیماری ہے ایک غسل سے 2 نمازیں ادا کر سکتی ہے. یعنی اگر کوئی عورت جس کو استحاضہ کی بیماری ہے غسل والا آپشن لینا چاہتی ہے تو اس کو منیمم 24 آورز میں کتنے غسل کرنے ہیں؟ 3. اس میں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ظہر کو تھوڑا سا لیٹ کرے، عصر کو مقدم کرے یعنی اس کو اول وقت میں پڑھے، اور ان دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے تو اس سے پہلے کیا کر لے؟ غسل کر لے اور ظہر اور عصر پڑھ لے. پھر اسی طرح سے مغرب کو
تھوڑا سا مؤخر کرے اور عشاء کو مقدم کرے، اور پھر ان دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے تو پہلے غسل کرے اور پھر ان دونوں نمازوں کو پڑھے، اور فجر کے لیے بھی کیا کرے، ایک اور غسل کرے پھر فجر پڑھے۔ اب یہ مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے۔ پر ڈے 3 غسل کرنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو استحاضہ کی بیماری اپنے آپ میں ایک ٹینشن ہے۔ آپ اگر اس بات کو سمجھ سکیں کہ پیریڈز میں جو ارریگولرٹی ہوتی ہے، ڈس آرڈر ہوتا ہے، عورت کے لیے کتنا اس میں ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے۔ ایسی خواتین اتنا زیادہ کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں، نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں، پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ بعض دفعہ جو ہارمونل ایشوز آتے ہیں اس کی وجہ سے پیریڈز کی ڈیٹ آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے تو بھی ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پچھلی کلاس میں ذکر کیا تھا کہ جب عورت مینوپاز کے قریب ہوتی جاتی ہے تو بھی اتنا ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کے اس مینسس کے سرکل میں، بہت ڈپریشن ہوتا ہے ایسی عورت کو۔ اور پھر ایسی عورت جس کو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی عادت ہے، بہت ٹینشن۔ پھر ایسے میں استحاضہ کا مرض، چلے اگر کسی کو دونوں طرح کے بلڈ کو ڈفرینشیٹ کرنا آتا ہے، یا اس کو ایسا بلڈ نکلتا ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکتی ہے، تو پھر بھی اس کو یقینی کیفیات آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ ڈفرینس بھی نہیں کر پاتی ہے تو وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کی پیریڈز کی جو ڈیٹس ہیں وہ بھی ڈس آرڈر کا شکار ہیں، پھر دونوں بلڈز کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہی ہے، پھر اس کے پاس لاسٹ آپشن یہ بچتا ہے کہ اپنی فیملی کی عورتوں کو دیکھ لے، اپنے ملک کی عورتوں کو دیکھ لے کہ وہاں کی عورتوں میں کیا کامن ہیبٹ ہے، پھر اس پر قیاس کرتے ہوئے اپنے لیے حیض کے دن اور استحاضہ کے دن فکس کرے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے، اور اسپیشلی اس طرح کی بیماریوں سے، کیونکہ جب یہ بیماری ہوتی ہے تو ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں تو جو استحاضہ کا ایشو ہے اس کے لیے کوئی اس طرح کی میڈیکیشنز نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی یہ پرابلم چلتا ہے عورتوں کو، اور یہ ایک وین ہوتی ہے جو بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے خون جاری ہی رہتا ہے، ہر وقت جاری رہتا ہے اور فریش بلڈ نکل رہا ہوتا ہے۔ اور حیض کو اسی لیے عورت ریکگنائز نہیں کر پا رہی ہوتی ہے کہ حیض سے پہلے بھی بلڈ آ رہا ہوتا ہے، حیض کے بعد بھی بلڈ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاں کہیں آپ ڈس آرڈر دیکھیں اپنے ان خصوصی ایام میں، فوراً ڈاکٹر سے کنسرن کریں، فوراً۔ ان پرابلمس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ بڑھتی جاتی ہیں اور پھر اس لیول پر پہنچ جاتی ہیں کہ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہوتا۔ یہاں جو ہم نے آخری حدیث پڑھی اس میں جن صحابیہ کا نام ہے وہ ہیں حمنا بنت جہش، جانتے ہیں آپ ان کو؟ کن کی بہن تھیں، کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ زینب بنت جہش۔ اور یہ زینب بنت جہش کون تھیں؟ ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ تو یہ حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھیں۔ پہلے یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہیں، کن کے مشابہ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کب شہید ہوئے تھے؟ احد میں شہید ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے تو یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آ گئی تھیں، اور ان کے ساتھ استحاضہ کا ایشو تھا، اور انہوں نے اپنے اس پرسنل ایشو کو ہائیڈ نہیں رکھا، آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور آپ دیکھیے کہ ان کے اس پوچھنے کی وجہ سے امت کی کتنی عورتوں کو رہنمائی ملی، الحمدللہ۔ بعض دفعہ خواتین اپنے پرسنل ایشوز کو بتاتی ہی نہیں ہیں اور نہ اپنی بچیوں سے ڈسکس کرتی ہیں۔ اس بنا پر ہوتا کیا ہے کہ اگر بچیوں کو بھی یہ ایشو آئے تو وہ بھی اپنی ماں سے پوچھتی نہیں۔
پھر یہ کہ مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق کر سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ نماز روزہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی مستحاضہ اعتکاف بھی کر سکتی ہے جیسے دیگر عبادات کر سکتی ہے۔ پھر یہ کہ غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا استحاضہ کی مریض تھیں اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غسل کر لینے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مستحاضہ عورت سے شوہر تعلق قائم کر سکتا ہے کیونکہ وہ پاک عورت کی طرح ہی کنسیڈر ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ حیض کی عادی عورت، یعنی ایز پر روٹین جس عورت کو حیض آتے ہوں، استحاضہ کی بیماری لاحق ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ جواب دیں گے کہ مستحاضہ عورت اپنی عادت کا لحاظ رکھے، استحاضہ کے ٹائم میں نماز نہ چھوڑے اور حیض کے ٹائم میں حسب عادت نماز چھوڑ دے۔ یہ ایک کامن انفارمیشن ہے جو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عورت کا مسئلہ ہے کہ جس کو پیریڈز ریگولرلی آتے تھے، اس کو اپنی عادت کا پتہ ہے۔ اب اس عادت کے ساتھ اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے استحاضہ کی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حیض کے دنوں کو شمار کرے، اس میں نماز نہیں پڑھے گی، اور جو باقی اس کے علاوہ دن ہیں اس میں نماز پڑھے گی، ایز پر روٹین زندگی گزارے گی۔ آپ کی کتاب میں حاشیہ بندی کی گئی ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ خون حیض بلوغت کی علامت ہے، یہ ایک طبعی خون ہے، اس کا آنا بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، حیض کا آنا بیماری نہیں ہے، اس کے برعکس استحاضہ بیماری کی علامت ہے، چونکہ یہ خون حیض سے پہلے بھی آتا ہے اور حیض کی مدت گزر جانے کے باوجود نہیں رکتا، اس لیے بعض خواتین اسے بھی حیض سمجھ کر نماز چھوڑے رکھتی ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو خون استحاضہ شروع ہو جائے، اگر اس سے پہلے اس کی عادت حیض معلوم تھی کہ اتنے دن حیض آتا ہے، تو یہ عورت اپنی عادت کے مطابق عمل کر کے اتنے دن حائضہ رہے گی، جبکہ باقی ایام استحاضہ کے شمار کرے گی، جس میں ہر فرض نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ اگر اسے اپنے حیض کی عادت معلوم نہیں، لیکن اسے دونوں خونوں کے درمیان فرق کا علم ہے کہ حیض کا خون گاڑھا، سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے، جبکہ خون استحاضہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر دونوں خونوں کے درمیان تمیز کر سکتی ہے، ڈفرینشیٹ کر سکتی ہے، تو جسے وہ حیض سمجھے اس خون کو خون حیض سمجھ کر حائضہ بنی رہے اور اس کے بعد کے دنوں میں مستحاضہ شمار ہوگی۔ اگر نہ تو اپنی عادت کا علم ہے اور نہ ہی دونوں خونوں کے درمیان تمیز کر سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ عورتوں کی عام عادت کے مطابق مہینے میں 6-7 دن حیض کے شمار کرے گی، جبکہ باقی دن استحاضہ کے شمار کرے گی۔ کلیئر؟ الحمدللہ۔ تو یہ تھے استحاضہ کے احکامات۔